أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ لوگ جو آسائش میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی، اور غصے کو دبا جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 135۔ حضرات، جیسا کہ آپ نے سنا، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے عفو و درگزر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں۔ عفو عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی معاف کرنے، بخش دینے، درگزر کرنے اور بدلہ نہ لینے کے ہیں۔ کسی کی زیادتی اور برائی پر انتقام کی قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینا اور معاف کر دینا ہی حقیقی عفو کہلاتا ہے۔ عفو کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی معاف کر دے، خواہ طبیعت اس پر آمادہ نہ بھی ہو، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ دلی خوشی کے ساتھ معاف کرے، اور ممکن ہو تو قصوروار کے ساتھ کچھ احسان کا معاملہ بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام العفو بھی ہے، یعنی اللہ وہ ذات ہے جو گناہوں سے درگزر کرنے والی، گناہوں کو مٹانے والی اور اس کے بد اثرات کو زائل کرنے والی ہے۔ بندوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اخلاق ربانی سے متصف اور مزین کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی میں عفو کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں۔ دوسری قسم ان اخلاق کی جو ایصال خیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا خلق ان میں سے عفو ہے، یعنی کسی کے گناہ کو بخش دینا۔ اس میں ایصال خیر یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ایک ضرر پہنچاتا ہے اور اس لائق ہوتا ہے کہ اس کو بھی ضرر پہنچایا جائے، سزا دی جائے، قید کرایا جائے، جرمانہ کرایا جائے، یا آپ ہی اس پر ہاتھ اٹھایا جائے۔ پس اس کو بخش دینا، اگر بخش دینا مناسب ہو تو اس کے حق میں ایصال خیر ہے۔ اس میں قرآن شریف کی تعلیم یہ ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء وکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ آل عمران 135۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین۔ شورى آیت 41۔ نیک آدمی وہ ہیں جو غصہ کھانے کے محل پر اپنا غصہ کھا جاتے ہیں اور بخشنے کے محل پر گناہ کو بخشتے ہیں۔ بدی کی سزا اسی قدر بدی ہے جو کہ کی گئی ہو، لیکن جو شخص گناہ کو بخش دے اور ایسے موقع پر بخش دے کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو، کوئی شر پیدا نہ ہوتا ہو، یعنی عین عفو کے محل پر ہو نہ غیر محل پر، تو اس کا بدلہ پائے گا۔ اسلامی اصول کی فلسفی، روحانی خزائن، جلد 10، صفحہ 351۔ حضرات، عفو و درگزر انسانی اخلاق اور اوصاف میں سے ایک نہایت ہی بلند پایہ اور عالی وصف ہے۔ معاف کرنے سے دلوں سے کینہ، بغض، نفرت اور کدورت دور ہوتی ہے، محبتیں پروان چڑھتی ہیں،
انتقام لینے کا جذبہ ٹھنڈا ہوتا ہے، نفس کی اصلاح میں مدد ملتی ہے اور معاشرے میں سنجیدگی، امن و سکون اور پیار و محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اگر انتقام اور بدلہ لینے کا سلسلہ شروع ہو جائے تو اس سے دنیا کا امن و سکون ختم ہو جاتا ہے۔ معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے اور ان کا شمار اپنے محبوب بندوں میں کرتا ہے، اور ایسا شخص لوگوں کی نظروں میں بھی مکرم اور قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے ذاتی معاملات میں عفو و درگزر، اغماض اور چشم پوشی سے کام لینے سے دل و دماغ اور افکار و خیالات پر نہایت عمدہ اور مثبت اثر پڑتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث میں متعدد مقامات پر عفو و درگزر سے کام لینے کی تلقین اور اس خلق سے متصف افراد کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ آل عمران آیت 160۔ ترجمہ: پس اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا، اگر تو تندخو اور سخت دل ہوتا تو وہ ضرور تیرے گرد سے دور بھاگ جاتے، پس ان سے درگزر کر اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ سورہ الاعراف آیت 200، یعنی عفو اختیار کر اور معروف کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض کر۔ سورہ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ سورہ النساء آیت 150، یعنی اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے چشم پوشی کرو تو یقیناً اللہ بہت درگزر کرنے والا اور دائمی قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرات، غصے کو پی جانا اور قصوروار کا قصور معاف کرتے ہوئے اس سے درگزر کرنا بڑی ہمت کا کام ہے، اور اس خلق کو اپنانے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں بہت سے انعامات سے نوازتا ہے۔ جب ہم پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو عفو و درگزر کا خلق آپ کی سیرت میں بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ خدا تعالیٰ کی صفت العفو کے کامل مظہر تھے۔ ساری زندگی آپ نے خدا کے احکام خذ العفو وامر بالعرف واصبر علی ما یقولون اور دع اذاہم کو حرز جان بنائے رکھا، اور ایسے عفو درگزر کا نمونہ دکھایا جو فقید المثال ہے۔ عفو بھی ایسا جو نہ صرف برمحل تھا بلکہ خاص طور پر ایسے وقت میں ظاہر ہوا جب آپ کو انتقام اور بدلہ لینے کی طاقت اور قوت بڑی شان کے ساتھ حاصل تھی۔ لیکن قربان جائیں آپ کی ذات اقدس پر کہ آپ نے ہمیشہ صبر و تحمل، حلم و بردباری، عفو و درگزر اور رحمت کے پہلو کو اپنائے رکھا اور کبھی انتقام کی پالیسی کو اختیار نہیں کیا۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں معافی کا طلبگار بن کر آیا، خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ آپ نے عفو درگزر کی ایسی روشن اور درخشندہ مثالیں قائم فرمائی ہیں کہ جن کا ذکر سن کر ہر شخص، چاہے اس کا تعلق کسی مذہب و ملت سے ہو، متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو درگزر کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گواہی دیتے ہوئے فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کی خاطر اپنے اوپر ہونے والی کسی زیادتی کا انتقام نہیں لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں توریت میں مذکور علامات کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے بیان کیا کہ لکھا ہے، وہ نبی تندخو اور سخت دل نہ ہوگا، نہ بازاروں میں شور کرنے والا، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے گا بلکہ عفو اور بخشش سے کام لے گا۔ حضرت ختیجہ کے صاحبزادے ہند جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہے ہیں، ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دنیا اور اس کی اغراض کی خاطر کبھی غصے نہیں ہوتے تھے، اپنی ذات کی خاطر نہ کبھی آپ غصے ہوئے اور نہ کبھی آپ نے بدلہ لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے جنت میں اونچے اونچے محلات دیکھے تو جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو جبرائیل نے مجھے جواب دیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ تو قطع تعلق کرنے والے سے تعلق قائم رکھے، اور جو تجھے نہیں دیتا اسے بھی دے، اور جو تجھے برا بھلا کہتا ہے اس سے تو درگزر کر۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جنگ حنین کے موقع پہ بھیڑ زیادہ تھی اور ان کا پاؤں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پر جا پڑا۔ انہوں نے سخت قسم کی چپل پہنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں بری طرح زخمی ہو گیا۔ حضور نے تکلیف کی وجہ سے ہلکا سا کوڑا مارتے ہوئے فرمایا، عبداللہ تم نے میرا پاؤں زخمی کر دیا ہے۔ اس سے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مجھے بڑی ندامت ہوئی، ساری رات میں سخت بے چین رہا کہ ہائے مجھ سے یہ غلطی کیوں ہوئی۔ صبح ہوئی تو کسی نے مجھے آواز دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں۔ مجھے اور گھبراہٹ ہوئی کہ کل کی غلطی کی وجہ سے شاید میری شامت آئی ہے۔ بہرحال میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے فرمایا، کل تم نے میرا پاؤں کچل دیا تھا اور اس پر میں نے تم کو ایک کوڑا ہلکا سا مارا تھا، اس کا مجھے افسوس ہے۔ یہ 80 بکریاں تمہیں دے رہا ہوں، یہ لو، اور جو تکلیف تمہیں مجھ سے پہنچی ہے اس کو دل سے نکال دو۔ رحمت للعالمین، محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف چند صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم مشرک تھے تو معزز تھے اور کوئی ہماری طرف آنکھ تک نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن جب سے مسلمان ہوئے ہیں کمزور اور ناتواں ہو گئے ہیں اور ہم کو ذلیل ہو کر کفار کے مظالم سہنے پڑتے ہیں، بس یا رسول اللہ ہم کو اجازت دیں کہ ہم ان کفار کا مقابلہ کریں۔ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے فرمایا، انی امرت بالعفو فلا تقاتلوا، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو کا حکم ہے، بس میں تم کو لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرات، جنگ بدر میں کافروں کو ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 قیدی پکڑے گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے اور مکہ سے دور صرف اس مقصد کے لیے وہ آئے تھے کہ مسلمانوں کی بے-کنی کر سکیں۔ اب مسلمانوں کے پاس موقع تھا کہ ان دشمنوں سے ان کی زیادتیوں کا گن گن کر بدلہ لیا جاتا، لیکن نہ ان سے بدلہ لیا جاتا ہے، نہ انہیں ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بلکہ اس کے برعکس دربار نبوی سے یہ حکم صادر ہوتا ہے کہ ان قیدیوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کیا جائے اور ان کے آرام کا پورا خیال رکھا جائے۔ صحابہ رسول جو اپنے آقا کی طرف سے آنے والے ہر حکم اور ہر نصیحت پر عمل کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے، اس شان کے ساتھ اس حکم پر عمل کرتے ہیں کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ان قیدیوں میں ایک قیدی ابو عزیر بن عمیر بھی تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی وجہ سے انصار مجھے تو پکی ہوئی روٹی دیتے تھے، لیکن خود کھجور وغیرہ کھا کر گزارا کر لیتے تھے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ ان کے پاس اگر روٹی کا چھوٹا ٹکڑا بھی ہوتا تو وہ مجھے دے دیتے تھے
اور خود نہیں کھاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کبھی شرم کی وجہ سے واپس کر دیتا تو وہ اصرار کے ساتھ پھر مجھ کو دے دیتے تھے۔ حضرات ذرا غور فرمائیں، ایک ایسا معاشرہ جہاں جنگی قیدیوں کو قتل کر دینے یا مستقل طور پر قید کر لینے کا رواج ہو، جہاں قیدیوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک ان کے دستور کا حصہ ہو، اور مزید یہ کہ حضرت عمر جیسے کبار صحابی ان قیدیوں کے قتل کے حامی بھی ہوں، ان ساری باتوں کے باوجود ہمیں رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عفو اس شان کے ساتھ ظہور میں آتا نظر آتا ہے کہ آپ ان قیدیوں کو نہ صرف فدیہ لے کر رہا کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ نرم اور پرشفقت سلوک کرنے کی نصیحت فرماتے ہیں۔ ان قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمر بھی تھا جو قریش کے سرداروں میں سے تھا، اور اس کی زبان بہت تیز اور کلام بہت پر اثر تھا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تقاریر کیا کرتا تھا۔ اب وہ قید ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس کے اگلے دانت نکلوا دینے چاہیے تاکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فتنہ انگیز تقاریر نہ کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو ناپسند فرمایا اور اسے معاف کر دیا اور فرمایا، عمر تمہیں کیا معلوم کہ خدا آئندہ اسے ایسے مقام پر کھڑا کرے جو قابل تعریف ہو۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر سہیل مسلمان ہو گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر اس نے متزلزل لوگوں کو بچانے کے لیے اسلام کی تائید میں نہایت پر اثر خطبے دیے، جس کی وجہ سے یہ متزلزل لوگ بچ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے، آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ بھی تھے۔ 10 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے رؤساء کو اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے۔ بدقسمتی سے سب نے ہی آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا اور آپ کے ساتھ نہایت گستاخانہ سلوک کے بھی مرتکب ہوئے۔ اس شہر کے بدبخت رئیس عبد یلیل نے واپسی پر شہر کے آوارہ لوگ آپ کے پیچھے لگا دیے۔ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے شور و غوغا کرتے رہے اور مسلسل 3 میل تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برساتے رہے۔ آپ کو اس قدر زخمی کیا کہ آپ کا سارا بدن خون سے تر بتر ہو گیا۔ یہ دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ آپ نے اس ضعف اور کمزوری کی حالت میں عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں پناہ لی اور ایک سائے میں کھڑے ہو کر یہ دعا کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس، اللہم یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین و انت ربی، یعنی اے میرے رب، میں ضعف قوت اور قلت تدبیر اور لوگوں کے مقابلہ میں اپنی بے بسی کی شکایت تیرے ہی پاس کرتا ہوں۔ اے میرے خدا، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اور کمزوروں اور بے کسوں کا تو ہی نگہبان اور محافظ ہے، اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ عرش کے خدا نے آپ کی فریاد کو شرف قبولیت بخشا۔ اس کی غیرت اپنے نبی کے لیے حرکت میں آئی، اور اس نے پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس بھیجا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو اس ظالم بستی کے لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کر ملیا میٹ کر دیا جائے۔ حضرات، کوئی اور ہوتا تو ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ظالموں سے ان کے ظلم کا انتقام لیتا، لیکن اس خلیق اور رحیم رسول کے حیرت انگیز عفو کی شان تو ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ آپ اس ظاہر ہونے والے فرشتے کو فرماتے ہیں کہ نہیں، ان لوگوں کو تباہ نہیں کرنا، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو خدائے واحد کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ حضرات، عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار تھا۔ بظاہر تو یہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اس کا دل ایمان کی دولت سے خالی تھا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سخت کینہ اور بغض رکھتا تھا۔ جہاں بھی اسے موقع ملتا یہ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی نفرت کا اظہار کرتا
اور اپنے قول و فعل سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ اس کی فتنہ انگیزی سے سب مسلمان واقف تھے۔ رحمت عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گستاخیوں اور شوخیوں کو کمال صبر سے برداشت کیا اور ہمیشہ ہی صرف نظر فرماتے رہے۔ ایک جنگ کے موقع پر تو اس نے گستاخی میں حد ہی کر دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ مدینہ کا ذلیل ترین شخص قرار دیا اور اپنے بارے میں یہ تعلیق کی کہ وہ مدینہ کا معزز ترین شخص ہے اور یہ کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ سے نکال دے گا۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ المنافقون میں بھی فرمایا ہے۔ اس کی اس گستاخانہ حرکت نے صحابہ کے دلوں کو زخمی کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس گستاخ رسول کو اس کی گستاخی کی سزا ملنی چاہیے۔ بعض ان میں سے اس کے قتل کا ارادہ کرنے لگے، یہاں تک کہ عبداللہ کا اپنا بیٹا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے باپ کو اس کی اس حماقت کی پاداش میں قتل کرنے کی اجازت چاہی، لیکن قربان جائیں ہم اس پاک اور مقدس ہستی کے جس کا عفو بے مثل تھا، جس نے نہ صرف یہ کہ عبداللہ کو سزا دینے کی اجازت نہیں دی بلکہ بدستور اس کے ساتھ رحمت، شفقت اور احسان کا سلوک فرماتے رہے۔ چنانچہ جب وہ فوت ہوا تو آپ نے اپنی قمیض اس کے کفن کے لیے عنایت فرمائی اور باوجود حضرت عمر کی مخالفت کے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرات، اپنی توہین کرنے والے عبداللہ کے ساتھ آپ کا یہ سلوک جہاں ایک طرف آپ کی بے انتہا رحمت کا آئینہ دار ہے، وہاں دوسری طرف ہمارے لیے مشعل راہ بن کر ہماری رہنمائی بھی کر رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کے ارادے کو بعض حکمتوں کی بنا پر خفیہ رکھا ہوا تھا اور اس کے لیے خاموشی سے تیاری ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک صحابی حاطب بن بلتہ نے مکہ جانے والی ایک عورت کے ذریعے قریش کو خط لکھ کر یہ اطلاع بھجوا دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر تیار ہے، یہ معلوم نہیں کہ کہاں کا قصد ہے، مگر تم اپنا بچاؤ کر لو اور میرا مقصد اس خط سے تم پر ایک احسان کرنا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مخبری کی اطلاع کر دی۔ آپ نے گھڑ سواروں کا ایک دستہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اس عورت کے تعاقب میں بھیجا اور وہ یہ خط واپس لے آئے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاطب کو بلا کر پوچھا، تم نے یہ کیا کیا؟ حاطب نے سچ سچ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، میں قریش میں سے نہیں ہوں، مگر اس خط کے ذریعے میں قریش پر احسان کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ مکے میں میرے گھر بار کی حفاظت کریں۔ حضرت عمر اس مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں، مگر جانتے ہو وہ رحیم و کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں، نہیں، حاطب سچ کہتا ہے، اسے کچھ نہ کہو۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے مومنوں کے ساتھ خیانت کی ہے، مجھے اس کی گردن مارنے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، عمر، تم جانتے نہیں کہ یہ شخص جنگ بدر میں شامل ہوا تھا اور عرش کا خدا جو اصحاب بدر کے حالات سے خوب واقف ہے، ان کے حق میں فرماتا ہے، اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، کہ جو چاہو کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بدریوں کے دلوں میں گناہ کی ایسی نفرت ڈال دی ہے کہ بالارادہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اس رؤوف و رحیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت بے پایاں کا یہ حیرت انگیز نظارہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رونے لگے۔ ان کی حیرانی بجا تھی کہ اپنی زندگی کے اہم، نازک ترین اور تاریخ ساز موڑ پر کوئی بھی فاتح اپنے مقصد کی راہ میں حائل کسی بھی روک کو قطعاً برداشت نہیں کیا کرتا۔ ایسے مواقع پر تو سابقہ خدمات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی اور آئندہ خطرے سے بچنے کے لیے کم از کم احتیاط یہ سمجھی جاتی ہے کہ ایسے قومی مجرم کو زیر حراست رکھا جائے۔ لیکن دیکھو
اس دربار عفو و کرم کی شان تو دیکھو جس سے حاطب کے لیے بھی مکمل معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ حضرات، ابو سفیان جو قریش کا سردار تھا، سب اس سے واقف ہیں۔ وہ اسلام کا سخت دشمن تھا۔ مسلمانوں کے خلاف اس کے جرائم کی فہرست بہت لمبی تھی۔ یہ ابو سفیان ہی تھا جو غزوہ احد کے موقع پر اولو حبل اولو حبل اور لنا عزا ولا عزا لکم کے نعرے لگاتا تھا۔ فتح مکہ سے قبل جب حضرت عمر کی سرکردگی میں مسلمانوں کا ایک دستہ گشت کر رہا تھا تو انہوں نے ابو سفیان کو پکڑ لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عمر نے اس دشمن اسلام کو قتل کرنا چاہا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کے لیے پہلے سے امن کا اعلان کر چکے تھے کہ ابو سفیان بن حرب اگر کسی کو ملے تو اسے کچھ نہ کہا جائے۔ حضرات، آپ فاتحین عالم کے اس دستور سے واقف ہوں گے جس کا نقشہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے: ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ وکذالک یفعلون، کہ شہروں میں داخلے کے وقت آبادیوں کو ویران اور ان کے معزز مکینوں کو بے عزت اور ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ عالم کے مطالعے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ فاتحین کے ہاتھوں مفتو قوم کو ذلیل کیا گیا، ان کے گھروں اور قلعوں کو مسمار کر دیا گیا، ان کے اموال اور جائیدادوں کو بے دریغ لوٹا گیا۔ کہیں ہمیں انسانی کھوپڑیوں کے مینار دکھائی دیتے ہیں تو کہیں دلوں کو ہلا دینے والی ظلم و بربریت کی داستانیں سننے کو ملتی ہیں۔ فاتحین عالم کے برعکس فتح مکہ کے موقع پر ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کی وہ عظیم الشان فتح نظر آتی ہے جو مفتو قوم کے ساتھ حسن سلوک، عفو، رحم اور احسان سے عبارت ہے۔ اس دن نہ کسی کو ہلاک کیا گیا، نہ ہی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے۔ اس دن ہمیں ایسے پرشوکت مینار نظر آتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو عام اور رحمت تام سے روشن کیے گئے۔ حضرات، حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، لیکن ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون کے پیاسے دشمنوں کے ناقابل معافی جرائم سے درگزر کرتے ہوئے عام معافی کا اعلان ان الفاظ میں کیا: اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، کہ جاؤ تم آزاد ہو، آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ یہ فتح تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ محسن انسانیت رحمت للعالمین غلام احمد کی خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر! حضرات، یہ فتح دراصل آپ کے اخلاق کی فتح تھی جس نے آپ کے اہل وطن کے دل جیت لیے۔ اس موقع پر 10 ایسے اشخاص تھے جن کے بھیانک جرموں کی بنا پر انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واجب القتل قرار دیا تھا۔ ان میں سے جو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں معافی کا طالب بن کر آیا اسے معاف کر دیا گیا۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا جب حضرت عثمان کی پناہ میں آ کر معافی کا طالب ہوا تو اسے معاف کر دیا گیا۔ وہ مسلمان ہو گیا، لیکن اپنے سابقہ جرموں کی وجہ سے شرمندہ تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آنے سے کتراتا تھا۔ اس رحیم و کریم اور بلند حوصلہ رسول نے اسے محبت برا پیغام بھجوایا کہ اسلام لانے سے پہلے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ان واجب القتل لوگوں میں ایک حبار بن الاسود بھی تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت زینب کا قاتل تھا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور رحم کی بھیک مانگتے ہوئے عرض کیا کہ آپ کے عفو اور رحم کا خیال مجھے آپ کے پاس لایا ہے، عفو اور رحم کے پیکر نے اپنی بیٹی کے قاتل سے درگزر فرمایا اور کمال حوصلے سے اس کو معاف کر دیا۔ اکرمہ بن ابی جہل جو ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تنگ کرتا رہا، آپ پر جنگ مسلط کی، مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روکا، صلح حدیبیہ کو توڑنے میں اہم کردار ادا کیا، فتح مکہ کے موقع پر امن کے عام اعلان کے باوجود ہتھیار نہ ڈالے
اور حرم میں خون ریزی کا مرتکب ہوا۔ جب آپ کے دربار میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس کو معاف فرما دیا بلکہ آپ دشمن قوم کے اس سردار کے احترام کے لیے کھڑے بھی ہو گئے اور اس پر شفقت فرمائی۔ وہ آپ کے اس حسن سلوک کی وجہ سے بے اختیار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور بقیہ ساری عمر اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے واشی، اسی طرح حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالی ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف فرما دیا اور یوں ہمیشہ کے لیے ان کے دل جیت لیے۔ آپ کی فتح بھی دراصل دلوں کی ہی فتح تھی، ایسا عفو درگزر کا نمونہ کہ جس کی مثال تاریخ عالم سے ملنا ممکن نہیں۔ معزز سامعین کرام، معاشرتی زندگی میں باہم پیار و محبت اور اخوت و بھائی چارے کی فضا کے قیام کے لیے عفو درگزر نہایت درجہ اہم خلق ہے۔ اس کے مطلب اور مفہوم کے علاوہ اس کے بارے میں قرآن کریم سے ارشادات ربانی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے آپ کے اسوہ حسنہ کی چند مثالیں بھی پیش کی گئی ہیں۔ ان کی روشنی میں جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں اور اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے عمل میں بہتری کی بہت گنجائش نظر آتی ہے۔ ہم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں تک کو بھی معاف کر دیا تھا، لیکن ہم میں سے بعض اپنے نہایت قریبی بلکہ رحمی رشتہ داروں تک کے قصور معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ ایک ہی ماں کا دودھ پینے والے اور ایک ہی صحن میں کھیلنے والے بعض بہن بھائیوں کی آپس میں رنجشیں اور ناراضگیاں چل رہی ہیں اور سال ہا سال سے آپس میں قطع تعلق کیے بیٹھے ہیں۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کریں اور درگزر سے کام لیں، اپنا حق چھوڑ دیں، لیکن اپنے بھائی کو اپنے حق کے لیے نہ چھوڑیں۔ خود سے کوئی غلطی ہو جائے تو معذرت کر لیں اور معافی مانگ لیں۔ دوسرا معافی کا طلبگار ہو تو کھلے دل سے اسے معاف کر دیں۔ اس عظیم خلق کے حوالے سے کسی نے کیا خوب کہا ہے، نسخہ بڑا ہے کیمیا یہ آزمانا چاہیے، جنگ ہو اپنوں سے گر تو ہار جانا چاہیے۔ عفو اور درگزر کرنا سنت ابرار ہے، معاف کرنا اور غصے کو دبانا چاہیے۔ دل کو اپنے صاف کر کے اور ضد کو چھوڑ کر گر کوئی چاہے منانا مان جانا چاہیے۔ اپنے حق ہی کی طلب رکھنا کوئی خوبی نہیں، فرض اپنا جان کر رشتہ نبھانا چاہیے۔ پھول الفت کے سارے اور کہتا ہے حریم، دل کے باغیچے میں ان کو بھی لگانا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا چاہتا ہے کہ تمہاری ہستی پر پورا انقلاب آوے۔ وہ تم سے ایک موت مانگتا ہے جس کے بعد وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ فرمایا، تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ فرمایا، تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو اور سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح تذلل اختیار کرو تا تم بخشے جاؤ۔ نفسانیت کی فربہی چھوڑ دو کہ جس دروازے سے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربا انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، کیا ہی بدقسمت ہے وہ شخص جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلیں اور میں نے بیان کیں۔ تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ سے دو بھائی۔ فرمایا، تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں۔ کشتی نور روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 12۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسلام احمدیت زندہ باد، حضرت محمد مصطفیٰ زندہ باد، محسن انسانیت زندہ باد، رحمت للعالمین زندہ باد، غلام احمد کی جے، خلافت احمدیہ، زندہ باد۔ خلافت احمدیہ۔